مرحوم اور ممتاز فاطمہ مرحومہ بنت مولانا شمس الحسین زیدی مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بسم اللہ حجت الاسلام والمسلمین خطیب پاکستان علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب زیب ممبر ہیں۔ بس ایک نعرے کے بعد میں رخصت چاہوں گا۔ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 4 ہمیں پہلی 5 آیتوں کو، اس کے مفاد کو، اس کے مضمون کو، اس کے عنوان کو اپنے لیے نمونۂ عمل، ضابطہ حیات، اخلاقی اور تہذیبی دستور کے طور پر لینا ہے۔ اللہ اس معاشرے میں کسی کی توہین نہیں چاہتا، اللہ کسی کو ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا، خاص طور پر انسان کو، حتیٰ جانوروں کو بھی اگر انسان کی خدمت میں قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز انسان یہ نہ نکالے کہ وہ جانور ہو کر جانور کو مارے گا۔ اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں۔ اگر حلال جانور کو ذبح کر رہے ہو تو دیکھو اس کے ہاتھ پیر باندھ دینا تاکہ وہ تڑپے نہیں، مضطرب نہ ہو۔ چھری اتنی تیز ہو کہ ایک ہی بار میں اس کے اوداج اربع، اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں، اسے
اذیت کا سامنا نہ ہو. پانی پہلے دکھا دینا، دوسرے جانور کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کرنا، یہ سارے ابھی پچھلے دنوں آپ نے ان احکامات پہ عمل کیا ہے. یہ سارے پیغامات جانوروں، کسی درخت کو جلانا نہیں، کسی درخت کو کے پتوں کو پھولوں کو مسلنا نہیں، یعنی درختوں کا، جانوروں کا احترام، ان کا خیال، ان کا احساس. اور آپ احکام اسلامی میں غیر انسانوں کے لیے جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں، آج جانوروں کے حقوق پر اگرچہ پاکستان میں ہمارے ہاں ایک آدھ دو ہی غیر معروف ادارے ہیں جو جانوروں کے حقوق پر کام کر رہے ہیں، اور انہیں بھی کوئی سرکاری سطح پر کوئی خاص مدد حاصل نہیں ہے اور توجہ بھی نہیں ہے. لیکن جو اسلامی دستورات ہیں ان کے مطابق کیا حق ہے جانور کا؟ بے زبان ہے، اسے اگر باندھ رہے ہو تو کھانا تمہارے اوپر، اس کو چارہ، اس کو غذا ڈالنا تمہارے اوپر فرض بنتا ہے، اور اگر آزاد چھوڑ رہے ہو تو وہ تو پھر اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہی کیا ہر رینگنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ رزق اسے اللہ دے گا. لیکن جب تم نے باندھ کر بٹھا دیا ہے تو اب وہ خود تو جا نہیں سکتا تھا اپنے رزق کی تلاش میں، تم نے رسی ڈال دی، تم نے پنجرے میں ڈال دیا، تو اب اس کو رزق تم فراہم کرو. تم نے اس کو روک لیا ہے کہ وہ خود اپنا رزق تلاش کرے. یہ حقوق، یہ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک بکری کو ڈرا رہا تھا، یعنی اس نے ایسا ایک عمل انجام دیا جس سے وہ ڈر کر دور بھاگ گئی. اور پھر جب وہ حضرت کے قریب آیا تو حضرت نے اسے بات نہیں کی. وہ بات کر رہا ہے، حضرت کا دل نہیں ہے اس سے بات کرنے کو. جب وہ اتنا اسے محسوس ہوا کہ حضرت مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے خفا ہیں، تو اس نے پھر اس کا اظہار چاہا کہ مولا مجھ سے کوئی غلطی. حضرت نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے ایک جانور کو اذیت پہنچائی، اس کو ڈرایا، اسے خوف زدہ کیا. نبی کے ایک لباس پر بلی آ کر بیٹھ گئی تھی، حضرت نے اس کو اٹھانا پسند نہیں کیا. یعنی آپ اگر جائیں اس وادی کے اندر، جس وادی میں اس وقت میں موجود ہوں، آپ کو لے کر آیا ہوں، تو ہمیں حسین ترین تعلیمات. اللہ نہیں چاہتا کسی کو ذلیل کیا جائے، کسی کی بے حرمتی کی جائے، کسی کی حتاکی کی جائے، کسی کی توہین کی جائے، یہ اللہ نہیں چاہتا. اور پھر جب ساری مخلوقات کو تصور میں لے آئیں تو ہر مخلوق سے افضل مخلوق اللہ نے، اشرف مخلوق اللہ نے انسان کو قرار دیا. یعنی ساری مخلوقات کو اس کی خدمت میں رکھا ہے، مگر اسے ان کے لیے نہیں بنایا. یعنی انسان جانور کے لیے، پودوں اور پتھروں کے لیے نہیں بنائے ہیں. پودے، پتھر، پودے اور حیوان تو انسان کے لیے بنے ہیں، انسان ان کے لیے نہیں بنا. انسان کا معیار اونچا کر دیا، فرمایا خلقت الخلق لاجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق کو تیرے لیے بنایا ہے. وخلقتک لاجلی، مگر تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ انسان کی قیمت بلند کر دی، حیثیت اس کی اونچی کر دی. جی لہذا وہ کسی کی توہین نہیں چاہتے، وہ یہ نظام کسی کی توہین نہیں چاہتا. مولا علی بھی اپنے دشمنوں کے بارے میں اپنے چاہنے والوں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ میرے دشمنوں سے ہوشیار رہنا، مگر خبردار کہہ کر کے، خبردار گالیاں دینے والوں میں نہ بننا. لا تکونوا سبابین، میں نہیں چاہتا کہ میرے چاہنے والے سب کرنے والے ہوں، گالیاں دینے والے ہوں. بلکہ اگر میرے دشمنوں سے تمہیں دور رہنا ہے، اور امام نے کہا دور رہو، اللہ نے کہا ہے سورہ مبارکہ الحمد کے اختتام پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والوں. تو اللہ بھی انعمت علیہم کا تصور بھی ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے، غیر المغضوب علیہم کا تصور بھی ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے. یعنی صرف اور صرف اسلام شناس بننا کافی نہیں ہے، کفر شناس ہونا بھی ضروری ہے.
یعنی اچھائیوں کو پہچاننا جہاں ضروری ہے وہاں برائیوں کے عناصر کو پہچاننا بھی ضروری ہے. یہ اسلام کی بیداری کی علامت ہے. یعنی کسی کو برا نہیں مانو، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. لیکن کسی کی توہین نہ کرو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، رقیق اور چھوٹے الفاظ اور ہلکی باتیں کرنا یہ اسلام روکتا ہے. معیاری اختلاف کرو، اختلاف ہو تو معیاری ہو، اختلاف ہو تو پھر طریقے سے ہو، اور طریقے پھر اسلام نے بتائیں کہ کیا ہو. مثلا مولا علی نے فرمایا کہ تم میرے دشمنوں کے بارے میں ان کو پہچانتے ہوئے ان کے کاموں کو نوٹ کرو، ان کے کاموں کو یادداشت کرو کہ وہ کرتے کیا ہیں. میرے چاہنے والے جو کرتے ہیں وہ نہ کرنا، یہی تبرہ ہے. جی، اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی کا وہ تو ہمیں کرنا ہے، وہ قرآن کا حکم بھی ہے اور تعلیمات اہل بیت بھی ہیں اور فطرت کا تقاضا بھی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک کمال نفسانی رکھتا ہو اور ایک رضالت نفسانی رکھتا ہو، ایک حسن نفسانی رکھتا ہو، ایک قباحتیں رکھتا ہو، ہم دونوں کو ایک جیسے ہی بولیں، ہم دونوں کو ایک جیسے ہی مانیں؟ یہ فطرت بھی نہیں مانتی اس بات کو. ایک جانور بھی پڑی ہوئی غذا میں سے اس چارے کو لیتا ہے جس میں سے بدبو نہ آ رہی ہو. یہ فطریات کا مسئلہ ہے. مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ان کے کاموں کو، مولا فرما رہے ہیں، ان کے کاموں کو دیکھتے رہو اور وہ افعال انجام نہ دو جو ہمارے دشمن انجام دیتے ہیں. یہ مفہوم تبرہ ہے. تبرہ فروعات دین میں سے ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی گردن ہلائیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ. ٹھیک ہے، یہ تبرہ فروعات دین میں ہے. اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 اصول دین اور 10 فروعات دین. اصول دین کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ، آئیڈیالوجی، تصور، نظریہ. اور فروعات دین کا تعلق ہے کردار، عمل. نماز ایک عمل ہے نا، ارکان ہے اس کے، ایک طریقہ ہے. روزہ ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے نا. تو پھر تبرہ بھی عمل ہے. تبرہ کو قول میں محدود کر دینا اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کہہ کر، بے شمار کہہ کر خاموش ہو جانا، یہ تبرہ ہوا کہاں بھی؟ یعنی اگر میں کہوں کہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بہت اچھی بات ہے، سب کہیں بے شمار، مگر عمل کہاں ہوا؟ یہ تو قول ہے. اور بہت سارے لوگ تو دیکھا دیکھی میں بول دیتے ہیں. اس لیے مجھ جیسے لوگوں کو تو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کیا معلوم کہ عادتاً کوئی نعرہ لگائے اور عادتاً کوئی جواب دے دے. تو یہ تو تبرہ نہیں ہوا. تبرہ قول نہیں ہے، تبرہ تو عمل ہے. کرنے کا کام ہے، کہنے کا کام نہیں ہے. ہاں، اقرار بہت ہی آسان اور سستا اور انتہائی ابتدائی مرحلہ ہے عمل کا. زبان کا ہلانا یہ انتہائی کم اور آسان عمل ہے. تو اللہ نہیں چاہتا، یہ ضمناً بات آئی ہے، اللہ نہیں چاہتا کسی کی، سب کو اللہ عزیز رکھنا چاہتا ہے، سب کا احترام کروانا چاہتا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، ان آیات کی روشنی میں، جو آیات میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں اس کی تفسیر میں ہوں اس وقت. جی، 2 کام میرے بچوں اپنے ذہن میں بٹھا لو. محرم کے ایام ہیں، کچھ سیکھنے کے ایام ہیں. میں بچیوں سے بھی جو مجلس میں آئی ہوئی ہیں، اپنے گھر کے بڑی بیویوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور نوجوانوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ 2 کام اس مجلس سے لے کر چلے جائیں. ایک تو کبھی تکبر نہیں کرنا، غرور کو قریب نہیں آنے دو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ خاکسار لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو اگر مجھے پتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری آ رہی ہے یا آ سکتی ہے تو اس کا علاج، اس کا تدارک مجھے کرنا ہوگا. اس کے تدارکات میں، اس کے علاجوں میں سے ایک علاج ہے مجلس امام حسین میں زمین پر بیٹھنا. مجھے اگرچہ میرے مولانا قبلہ نے ابھی اپنی اس عشرے کے حوالے سے کچھ فرمایا، کچھ میں نے سنا، کچھ میرے آنے سے پہلے مولانا سے استفادہ ہوا.
مثلا اگر انتظام، عرفان بھائی تشریف فرمائیں، اگر انتظامات میں آپ دریاں صحیح نہیں بچھا سکے تو میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اس کے انتظار میں ہی نہیں ہے کہ بقیت اللہ کی انتظامیہ، وہ انہیں سوچنا چاہیے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن لوگوں کو انتظار نہیں ہے کہ کوئی دری بچھائے گا. جی حسن یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ گئے، فرش پر بیٹھ گئے، جہاں جگہ فٹ پاتھ پہ جگہ ملی، آواز آنی چاہیے کہ مولانا مولا کا ذکر کیا کر رہے ہیں، خطیب مولا کے بارے میں کیا بول رہا ہے، مولا کے نام پر کیا بول رہا ہے. یہ جو جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی وہاں پر اب یہ نہیں دیکھا کہ کپڑے کیا ہوں گے، خراب ہوں گے، کیا ہوگا، نہیں. یہ جو ہے یہ مشق ہے تکبر مٹانے کی، یہ غرور مٹانے کی ایک مشق ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ عزاداری. یہ کچھ کو تو زندگی میں پتا چل گیا ہے، کچھ کو مرنے کے بعد پتا چلے گا، یقین جانیے. اس کی جو رحمتیں ہیں نا، اس کی جو روحانی فائدے ہیں، تو ایک تو گزارش میرے جوانوں سے یہ ہے، اپنے عزیزوں سے، کہ تکبر کو قریب نہیں آنے دو. اور دوسری گزارش قرآن کی ان پہلی 5 آیات کی تفسیر میں دوسرا استفادہ یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہیں سمجھو. عیسائیوں سے نفرت نہیں کرو، ہندوؤں سے نفرت نہیں کرو، یہودیوں سے، صہیونیوں کی بات نہیں کر رہا، صہیونی ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہے. صہیونی یہودی اور ہے، اسرائیلی یہودی اور ہے، یہودی اور ہے. بلکہ جو اصالتاً یہودی لوگ ہیں نا، وہ صہیونیوں سے بھی تنگ ہیں. ذرا اس موضوع پر آج میرے کہنے کے بعد بعض جوان کام کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بہت سارے ممالک میں یہودی آباد ہیں جو سارے صہیونیوں سے متفق نہیں ہیں، اگرچہ ان کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اور اپنی برادری کو انہوں نے کنٹرول تقریباً کر لیا ہے، لیکن یہ لازمہ نہیں ہے کہ ہر یہودی ہے تو وہ صہیونی ہے. کسی سے نفرت نہیں، ہندوؤں سے نفرت نہیں کرو، عیسائیوں سے نفرت نہ کریں. یہ بات میں اس عزاخانے میں پچھلے سال کر چکا ہوں. میرے یادداشتوں میں جو میں لکھتا ہوں کہ کہاں کیا پڑھ دیا ہے، تو میں پھر اس کو دہراتا بھی ہوں کہ پچھلے سال کیا پڑھا، اس سے پچھلے سال کیا پڑھا. تو یہ میں بات یہاں کر چکا ہوں کہ مولا علی نے یہ جو فرمایا نا، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، مولا علی فرما رہے ہیں اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا. اور انجیل، تورات، زبور اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے. تو یہ جو پیغام مولا علی دے رہے ہیں کہ میں انجیل کے مطابق، زبور کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلے کروں گا، یہ جہاں توجہ چاہوں گا. میرے دوست تشریف فرما ہو رہے ہیں، ایک بلندتر صلوات ہدیہ کریں نبی کو. یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں ان کے فیصلے، توجہ ہے، ان کے فیصلے ان کے مطابق کروں گا، جہاں یہ مولا کا فرمانا وسعت علم علی پہ دلیل ہے کہ علی تورات، زبور، انجیل، قرآن ساری آسمانی کتابوں کو جانتے ہیں، علی کا علم اتنا وسیع ہے. وہاں وسعت قلب علی پر بھی دلیل ہے. نہیں فرما رہے کہ میں یہودیوں کے، عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مسلمان ہو جائیں، کلمہ سنائیں تو بات کروں گا. نہیں بھائی، انسان ہے، زبردستی تو نہیں ہے دین قبول. لا اکراہ فی الدین کا یہی تو مطلب ہے کہ جو مسلمان نہیں ہونا چاہ رہا تو آپ کے ڈنڈے کے زور پہ تو اسے مسلمان نہیں کریں گے. اسلام تلوار کے زور پر تو نہیں پھیلا، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، محمد اور اہل بیت کے اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے، نبی کے اہل بیت اور نبی کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے. فرمانے میں ان کے فیصلے کروں گا. وہ عیسائی رہے اور علی کے دروازے پہ آئے گا تو دروازہ کھلا ملے گا، تو علی تو ان کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اپنا. تو ہمیں کسی ہندو سے، کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرنی. علی مولا کے دسترخوان سے ایک غذا دے دوں آپ کو، مولا علی کے دسترخوان کی ایک غذا آپ کو میں ہدیے کے طور پہ دے رہا ہوں. مولا فرما رہے ہیں، مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، وہاں تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں، اما اخ لک فی الدین،
یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے، اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہارے انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے۔ تو ہمیں انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، یا دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ میرے ہم مذہب سے جو پیار ہے وہ بھی فطری ہے، اور مولا فرما رہے ہیں انسان ہونے کے ناطے بھی لوگوں سے پیار کرو۔ بہت دیر لگائی میں نے ایک جملہ کہنے میں، اللہ جب جانوروں کا پیار چاہتا ہے، پودوں کے حقوق چاہتا ہے، اللہ جب انسانوں کے حقوق چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سمجھایا ہے، اور نبی کی اہل بیت نے ہمیں یہی بتایا ہے، جب سب کا ادب، احترام، خیال، احساس رہے تو یہ کیسے ممکن ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے اس کی بے ادبی برداشت کر لی جائے؟ نبی کا ادب سب سے پہلے، نبی کا احترام ہر احترام سے پہلے ہے۔ نبی مکرم کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کی جائے۔ میرے مولا صادق علیہ السلام جب نبی کا نام آتا تھا، سرکار دو جہاں کا نام کوئی لیتا تھا یا امام لیتے تھے، تو امام اپنے سر اور اپنی گردن کو جھکا دیتے تھے۔ نبی کا نام جھک کر لیتے تھے، جھک کر نبی کا نام لیتے تھے۔ حتیٰ ایک شخص کو جو عرفان اور معنویت کے اندر امام کے نزدیک اس قابل تھا کہ اسے یہ نصیحت کریں، کیونکہ احادیث ہر ایک کے لیے مختلف نہیں ہیں، سامنے والے کو دیکھ کر، اس کی قابلیت کو دیکھ کر ائمہ بات کرتے ہیں۔ تو ایک شخص کو دیکھا جس کے اندر روحانی اور معنوی اعتبار سے معیار بہتر ہے، تو اسے فرمایا بغیر وضو کے محمد نہیں بولا کرو، وضو کر کے میرے نبی کا نام لیا کرو۔ جی کھڑے ہو جاتے تھے امام رضا میرے مولا نبی کے نام پر، جب سرکار کا نام آتا تھا تو اپنی جگہ چھوڑ کر پھر بیٹھتے تھے۔ ادب، احترام، یہ جو آج کی آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے نا کہ یہ جو تم میرے نبی کا احترام کرو گے، یہ آواز اونچی نہیں کرو گے، آگے نہیں چلو گے، اونچی ان کو ایسے نہیں پکارو گے جیسے آپس میں، ان ساری باتوں کے بعد اللہ نے ایک لفظ بولا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ۔ یہ سارے ادب احترام، اس سے نبی کا فائدہ نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر تم نبی کا احترام کرو گے تو اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہے، نبی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کا احترام کرنے کا فائدہ خود مسلمانوں کو ہے۔ جی بے احترامی، کل بات تفصیل سے ہوگی، بے احترامی، نبی کی بے احترامی اسلام کو کمزور بنائے گی۔ نبی کی بے احترامی کرنے سے قرآن کا جو احترام ہے وہ کم ہو جائے گا، خود مسلمان کا احترام کم ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے 2 مصروں میں مسلمان کی آبرو کو نبی کے احترام کے ساتھ جوڑا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبرو ما ز نام مصطفیٰست۔ ہمارے دلوں میں مقام مصطفیٰ، یہی تو ہماری آبرو کا سبب ہے، ہمارا، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ ہم اس لیے محترم ہیں کہ ہم نبی کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، سرکار دو جہاں کا احترام کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر نبی کا احترام نہیں ہوگا تو مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ بس یہیں سے گریز لے رہا ہوں، نبی کے نام کی بے احترامی سے مسلمان کمزور ہوں گے۔ نبی کے بچے کو گھیر کے مار دیں، نبی کی بچیوں کو اسیر بنا لیں، یہی تو رونا ہے۔ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ محرم، یہ جلوس ناموس مصطفیٰ کی خاطر ہے۔ بار بار منعقد کریں ان مجالس کو تاکہ ذہن اس طرف جائیں کہ ایسا کرنے سے نقصان ہونا تھا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا، شاعروں نے لکھا ہے نا کہ اگر کچھ دیر فرض کیجئے گر مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ یہ اگر مجلسیں نہ ہو نا تو ہم بھی اسی کھاتے میں آ جائیں کہ یہ بھی خاموش ہیں۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے آپ ہر سال ایک اعلان کرتے ہیں کہ جو نبی کی بے احترامی کی گئی کربلا میں،
ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، ہمارا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے نبی کی بے احترامی کی۔ اور آپ یقین جانیے اور جا کر مشاہدہ کیجئے اور جا کے تحقیق کیجئے، نبی کی گئی کربلا میں بے احترامی کے خلاف ہر سال آواز اٹھانے والوں کی تصویر مسلمانوں میں سب سے اچھی ہے۔ سارے عالم انسانیت میں آپ مسیحیوں اور ہندوؤں اور یہودیوں اور سب سے جا کے پوچھ لیجئے کہ مسلمانوں میں آپ کو زیادہ اچھا مسلمان کون لگتا ہے، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنا ان مجلسوں کے ذریعے ان سے تعلق توڑا ہے، ان سے تعلق توڑ دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے کربلا میں نبی کی توہین کی تھی۔ یہ کچھ کم توہین تھی، یہ کچھ کم توہین تھی کہ ایک مسیحی دربار یزید میں امام حسین کے سر کی، لبوں کی، دانتوں کی، دندان مبارک کی توہین کرتے ہوئے یزید کو جب دیکھتا ہے نا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یزید حضرت عیسیٰ سے منسوب دو جوتیاں ہیں جنہیں ہم اپنے ہاں ممبر کے اوپر رکھتے ہیں۔ جی، حضرت عیسیٰ کی جو صلیب تھی نا، جس لکڑی کی صلیب کے اوپر حضرت عیسیٰ کو چڑھایا گیا تھا، اس کی چھوٹی سی بھی لکڑی اگر کہیں آ جاتی تھی نا، جلوس نکلتے تھے، رستے بند ہو جاتے تھے، شہر بند ہو جاتے تھے کہ اس کی زیارت ہوگی۔ وہ باقاعدہ ایک بڑے تشت کے اندر اس چھوٹی سی لکڑی کو اٹھا کر لے کر آتے تھے، حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے یہ۔ جی، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یزید ہم تو عیسیٰ کی جوتیوں کا احترام کرتے ہیں، تم اس کا احترام نہیں کر رہے جن لبوں پہ نبی نے بوسہ دیا ہے۔ جی، یہ جو کچھ ہوا یہ در حقیقت توہین رسالت ہوئی، یہ توہین رسالت کربلا، یعنی یہ بول رہا ہے پسر سعد خبردار ذوالجناح کو کوئی تیر نہ مارے، میں نے خود بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ، میں اپنے پاس تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ تم بھول گئے کہ نبی کے دوش پر حسین بیٹھتا تھا؟ کبھی نماز کی حالت میں، کبھی عید کے دن، نانا سب بچوں کے پاس سواریاں ہیں، ہماری سواری نہیں ہے۔ فرمایا میں تمہاری سواری ہوں۔ امام حسن امام حسین نانا سے کہہ رہے ہیں نانا سب اونٹوں پر بیٹھ کے نکل رہے ہیں باہر۔ عید کے دن بچوں کو سواریاں کروائی جا رہی تھیں تو فرمایا نانا سب اپنے اپنی سواریوں پر، کوئی اونٹ پر اور کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر بچوں کو تفریح کروائی جا رہی ہے، عید کا دن ہے، ہماری کوئی سواری نہیں ہے۔ فرمایا میں تمہاری سواری ہوں۔ ایک بچے کو ایک شانے پر بٹھایا، ایک پیر آگے ایک پیر پشت کی جانب، ایک بچے کو دوسرے شانے پر بٹھایا اور فرمایا میں تمہاری سواری ہوں۔ جو بغیر وحی کے بات نہ کرتا ہو وہ کیسے کہہ سکتا تھا یہ بغیر وحی کے؟ پھر کہا امام حسن نے نانا ان سواریوں کی تو لگامیں بھی ہیں۔ تو آپ نے اپنی دونوں زلفوں کو دو حصوں میں بانٹا، اپنے بالوں کو دو حصوں میں کیا اور ایک طرف کی لٹ بالوں کی امام حسن کے ہاتھ میں دے دی، دوسرے طرف کے بال امام حسین کے ہاتھ میں دے دی۔ پھر امام حسین نے فرمایا نانا ان سواریوں کی آوازیں بھی ہیں، جو بغیر قرآن کے بولتا نہ ہو، اس نبی نے رف رف کی آواز نکالی۔ حدیث سنا دی ہے میں نے پوری آپ کو، نبی مکرم نے اپنے منہ سے رف رف کی آواز نکالی تاکہ میرے حسنین خوش ہو جائیں، میرے حسنین کی خواہش پوری ہو جائے۔ جی 3 یا 4 سال 5 سال کے تھے، کیونکہ نبی کی رحلت کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ مسجد سے سب نکل رہے تھے، امام حسن امام حسین بھی نکل رہے تھے اپنے بابا کے ساتھ، نماز ختم ہوئی، سب مسجد نبی سے باہر آ رہے تھے تو حضرت عمر نے امام حسن کو پشت کی جانب سے دونوں شانے پکڑے، اپنے شانوں پر بٹھا لیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ میں شبیہ مصطفیٰ کو دوش پر اٹھا رہا ہوں۔
جی جو نبی کی پشت پر بیٹھے تو نبی سجدے کو طول دے دیں، اس حسین کو سجدے میں ہی مار دیا۔ عزیزوں، میں آپ کو اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہا ہوں، ان مجلسوں میں کوتاہی نہ کریں۔ آج 6 محرم ہو گئی ہے، جو پہلی محرم سے آ رہے ہیں وہ تو کیا ہی کہنا، لیکن اگر آپ کے بھائی بھتیجے میں عزیز و قارب میں کوئی اب تک بھی نہیں آیا ہے نا مجلس میں، اس کو جا کے سمجھائیں کہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، یہ 6 محرم پھر سال بھر بعد آئے گی، موقع ضائع نہ کرو۔ ٹھیک ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کیا جا کے انہیں سنے وہ آپ، لیکن جب مصائب کا بیان ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس میں تو سب آ کے بیٹھ جاؤ نا، تاکہ کچھ دیر کے لیے ہم کربلا چلے جائیں۔ جب مصائب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا، ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں کوئی غم نہ ہو اور ہمیں رونے رلانے والوں میں اللہ قرار دے، اہل بیت کی یاد میں رہنے والوں میں اللہ قرار دے۔ چلیے آج 6 محرم ہے، ابھی آپ ایک جھولے کی زیارت کریں گے۔ مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، اور چھوٹے بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ سلام ہو، جب بھی جناب علی اصغر کا ذکر کیا کریں نا تو اس بچے کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا، بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا۔ جب امام حسین نے مدد کے لیے آواز دی نا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ امام نے دوبارہ آواز دی تو آواز اور بڑھ گئی، وہ اتنی اونچی آواز ہوئی رونے کی کہ امام نے خیمے کے قریب جا کے سوال کیا، بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ بھیا جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو دشمن تو آپ کی مدد نہیں کرتا، یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ امام نے فرمایا رباب سے کہو، بہن زینب اس بچے کی ماں سے کہو کہ اسے آمادہ کر کے مجھے دے دیں، میں اسے پانی پلا کر لے آتا ہوں۔ جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، اور اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک مصائب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، اگر جنت میں دادی زہرا نے پوچھا تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ آمادہ کیا جناب رباب نے اور امام حسین کی گود میں دے دیا، اور امام حسین نے، میر انیس نے اس کیفیت کو نظم کیا ہے مرثیے میں۔ 2 مصرے بیت کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ جیسے مجاہدوں کو لے جاتے ہیں نا، جو جہاد کرنے والے جاتے ہیں، حضرت علی اصغر کو گود میں لیا، میدان کربلا میں آئے اور دشمن سے خطاب کیا۔ خطاب نہیں، امام سجاد روتے تھے اس منظر کو یاد کر کے کہ وہ وقت میرے لیے بڑا مشکل وقت تھا، میرے بابا کا بڑا امتحان تھا، جب دشمن سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ فرمایا کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے؟ جب امام حسین نے کہا نا علی اصغر تم بتا دو کتنے پیاسے ہو، تو اس ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی زبان نکالی، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا۔ جب پیاس کی وجہ سے زبان خشک نظر آ رہی تھی تو ایک کوہرام بپا تھا، لوگ اس منظر کو دیکھ کے پریشان ہو رہے تھے۔
تو پھر آواز آئی کہ حسین کے کلام کو قطع کر دو. تیر پھینکا جو گلے میں جا کے لگا، حسین کے بازو کو زخمی کیا. امام نے چلو میں علی اصغر کا خون لے لیا. اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا. زمین کی طرف دیکھا، آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. امام نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا. یہ وہی خون ہے جب جناب علی اصغر، جب جناب سکینہ کی گود میں ان کے بابا حسین کا سر زندان شام میں آیا تھا نا، تو پہلا سوال یہ کیا تھا، بابا آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ یہ وہی علی اصغر کا خون امام حسین کے چہرے پر ہے. اور پھر فرمایا، یا اللہ میں اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں گا، محشر میں اسی چہرے کے ساتھ آؤں گا، اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دوں گا. اب بچے کا لاشا امام حسین نے اٹھایا ہوا ہے. مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کے دن ہے. اگرچہ میرے لیے تھوڑا مشکل ضرور ہے، مجلسوں کا سفر ہے، مگر مجھے نہیں پتا کہ آئندہ کیا لکھا ہے ہماری زندگیوں میں. امام نے بچے کا لاشا ابا کے دامن میں ڈھانپا، یعنی ابا ڈال دی امام نے بچے کے لاشے پر، اور لے کے چلے ہیں خیمہ گاہ کی طرف. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب امام جا رہے تھے نا تو کیا کیفیت تھی؟ کیفیت بیان کرنا مشکل ہے، مگر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام کی کیفیت کیا رہی ہوگی. سنیں گے. امام لاشا لے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، حوّن علیہ انہو بعین اللہ، یہ مصیبت مجھ پہ آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. یا اللہ مجھ سے اس قربانی کو قبول کر لے. یہ کہتے ہوئے امام حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسے ہی خیمے کے قریب گئے تو نہ جانے کیا سوچا، الٹے پیر واپس ہونے لگے. الٹے پیر مڑ کر نہیں ہو رہے ہیں، الٹے پیر واپس ہونے لگے. پھر کچھ پیچھے گئے تو پتہ نہیں کیا خیال آیا، پھر آگے آنے لگے. پھر آگے آئے، پھر خیال آیا، پھر پیچھے آنے لگے. بعض عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ آگے جاتے تھے تو سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے آتے تھے سوچتے تھے کہ ماں نے اگر مجھ سے بچہ مانگ لیا، میرے والی میرے بچے کا لاشا ہی دے دو، میں کیا جواب دوں گا رب آپ کو. اس کیفیت میں کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں. اچھا، بڑے آرام سے، چین سے، سکون سے بچہ بابا کی گودی میں ہے، کوئی پیروں میں حرکت نہیں ہے، کوئی ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ تو سو گیا. اس بچے کو تیر مار دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. مگر کچھ دیر پہلے سکینہ نے تڑپتا دیکھا تھا. پچھلے سالوں میں ایک جوان نے مجھے آ کر کہا، مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، اور اپنی بہن سے میں نے مثلا اپنی بہن سے کہا کہ مچھلی مجھے تل دو، مجھے مچھلی بنا دو. تو دادی کی آواز آئی، خبردار محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا، دادی حلال ہے، اللہ کا حلال ہے، کیوں محرم میں مچھلی نہیں کھا سکتے؟ تو انہوں نے منع کر دیا، نہیں بیٹا ہمارے یہاں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں ان سے کہہ کر آیا ہوں کہ مولانا سے پوچھوں گا، اگر مولانا نے اجازت دے دی تو مچھلی کھاؤں گا، اور منع کر دیا تو نہیں کھاؤں گا. تو مولانا مجھ سے کہنے لگا، مولانا بتائیے میں مچھلی کھا لوں؟ جب وہ یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا نا، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں نے روتے ہوئے کہا، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، مگر تم دادی کی بات مان لو. اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. دیکھ نہیں رہے، میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. جس بچے کو کچھ دیر پہلے سکینہ نے تڑپتا دیکھا تھا، جب امام حسین خیمے کے قریب آئے، خیمے سے پردہ ہٹا، دروازے کا پردہ ہٹا، جناب سکینہ کھڑی نظر آئیں.
बीबी ने दूर से देखा कि भाई के हाथ पैरों में हरकत नहीं है। क्यों ले गए थे इमाम हुसैन? पानी पिलाने ले गए थे ना, और बच्चा बाबा की गोद में सो रहा है। तो अब जुमला सुने, वहीं से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी पानी पिला लाइए। क्या बताएं इमाम हुसैन कि कैसा पानी पिलाकर लाया हूं, मगर मां ने खेमे में आवाज सुन ली। मां ने खेमे में आवाज सुन ली कि हुसैन आ गए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी जल्दी आई होंगी दरवाजे पर। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो क्या देखा, हुसैन सामने खड़े। आगे अब मां है ना, कितनी जल्दी आगे बढ़ी होंगी। तो इमाम हुसैन ने आती हुई रबाब को देखा तो पीछे हटने लगे, और पीछे हटते हुए फरमाने लगे, रबाब बताओ मैं कौन हूं? अजीब सवाल है जो अपनी ज़ौजा से कर रहे हैं। इमाम हुसैन अपनी ही ज़ौजा से सवाल कर रहे हैं, मैं कौन हूं? जनाब रबाब ने कहा, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप अल्लाह के वली हैं। जब इमाम ने ये जुमले सुने, अबा का दामन हटा दिया। मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए। फरमाया, मेरे लाल, अरब ऊंटनी का बच्चा भी नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता? या हुसैन, या हुसैन,